کی محنت، تبلیغ کی محنت، محنت تبلیغ کی محنت. کا جوڑ تھا الحمدللہ 3 ساتھی 12 تاریخ 10 تاریخ کو پہنچ گئے تھے. تو وہاں جا کر دیکھا کہ میدان میں کوئی انتظام ہی نہیں ہے. 1 ہفتے سے روزانہ بارش آ رہی تھی. وہ انتظام کرتے تھے، بارش کی وجہ سے انتظام سارا فیل ہو جاتا تھا، اس لیے کہ میدان میں پانی بھرا ہوا تھا. لیکن الحمدللہ ہم نے پہنچے تو دیکھا کہ انہوں نے تیاری شروع کری اور ایسا 2 دن میں پورا پنڈال وہ سب تیار ہو گیا. اللہ کے فضل ہے وہاں پہنچے تو قرآن کا جوڑ تھا. تقریباً 4 مہینے والے 75,000 4 مہینے والوں نے شرکت کری اور تقریباً 50,000 جو ہے چلنے والے اور دیگر ذمہ دار بھی تشریف لائے. تقریباً 1.25 لاکھ کا مجموعہ تھا جس نے شرکت کری. کوشش تو ہر لائن کی ہوئی ماشاءاللہ، ہر لائن کا مذاکرہ ہوا ہے. کمزور مضمون مسجدوں کا بھی پہلے 1 دن تو ان کی کارگزاری ہوتی رہی. 64 اضلاع تھے، ہر ضلع کی کارگزاری سنی اور ہر ضلع کے سے ہر چیز پہ معلوم کیا گیا کہ آپ کے یہاں کمزور مضبوط ضلعوں کا جو جوڑ ہے اس میں کیا محنت کرتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے مستورات کے متعلق، اسی طرح سے علماء کے متعلق، اسی طرح سے مسجد کے آبادی سے متعلق، اسی طرح سے جتنے بھی عنوانات تھے سب کا سوال ہوا اور سب سے پوچھا کہ کیسے کرتے ہیں. اس کی کیفیت بھی پوچھی اور اس کے فائدے بھی پوچھے. تو الحمدللہ کارگزاری سے بڑا فائدہ ہوا. جتنے پرانے ساتھی تھے وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے اور سب نے وہ ساری باتیں نوٹ کری اور خوب مطمئن ہوئے. الحمدللہ اس طرح سے جو ہے پھر اور بھی مذاکرے ہوئے، سارے مذاکرے ہوئے. وہ بہت ہی غور کے ساتھ وہ ساری باتوں کو نوٹ کرتے رہے اور نوٹ کرنے کے بعد یہ نہیں کہ وہ نشش ختم اور وہ بھی، بلکہ ہر نشش کے بعد انہوں نے تھوڑا سا یہ بھی فکر لی کہ چھوٹے چھوٹے حلقے بنا کر جو باتیں ان کے سامنے آئی ہیں ان کا آپس میں مذاکرہ کرتے تھے، اس لیے کہ ان باتوں کو آگے بڑھانا تھا. تو اللہ کا فضل ہے کہ بہت فائدہ ہوا. اور اس اجتماع میں علماء کی بھی بڑی تعداد نے شرکت کری. تقریباً 7,000 علماء ہے اور علماء میں بھی مذاکرہ ہوا اور سارے علماء بہت مطمئن ہوئے، بڑے خوش ہوئے اور آگے کے اجتماع کی بھی انہوں نے فکر کری کہ انشاءاللہ جو عمومی اجتماع ہوگا اس میں بھی ہم سب کی تشکیل کر کے سب کو لے کر آئیں گے. علماء کے ماشاءاللہ جو میں تقریباً 4 جماعتیں تو 30 سال کی بنی. اب تک یہ نہیں ہوا تھا. 30 سال کی جماعت 4 جماعتیں 30 سال کی بنی. ان کے قواعد، پرچہ، مہینہ اور سارے قواعد کے ساتھ وہ جماعتیں تیار ہو گئی جن کا دوسرا سال لگ چکا تھا. ایک تعداد وہ بھی ملی جن کا دوسرا سال بہت پہلے لگا ہوا تھا. الحمدللہ پہلا سال، دوسرا سال اور ان کا تیسرے سال کی جب بات آئی تو 4 جماعتیں مکمل ہو گئی. اسی طرح سے دوسرے سال کی تقریباً 10 جماعتیں تیار ہوئی. 10 جماعتیں پھر تیسری تشکیل ان کے سالانہ 4 مہینے کی کری. اسی طرح سے 2 مہینے نظام الدین کی کری کہ بھئی ہمارے پاس علماء 2 مہینے لے کر آئے. تو الحمدللہ ہر لائن کی تشکیل ہوئی. پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، اسی طرح سے سالانہ 4 مہینے، 6 مہینے اور 2 مہینے نظام الدین کے. اور جتنی بھی جماعتیں آئیں آپ کو وقت دینا. 13 نمبر کا پورا نظام ان کے سامنے رکھا کہ ہمارے ہاں 13 نمبر سے کیا فائدے ہیں. تو انہوں نے بھی کئی مرتبہ وہ علماء لے کے بیٹھے کہ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ 13 نمبر کا نظام کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بھی ہمارے پاس ایک جماعت 10-12 علماء کی آتی ہے اور وہ ماشاءاللہ 13 نمبر میں وقت دیتی ہے. جتنی بھی جماعتیں بیرون کی، NRI کی اور اسی طرح سے جو بھی جماعتیں آتی ہیں ہر جماعت میں کوشش کرتے ہیں کہ ہر جماعت میں عالم جوڑیں. ہر جماعت میں ذمہ دار بھی ہوتے ہیں اور علماء بھی جوڑنے کی فکر کرتے ہیں. جتنی بھی جماعتیں بنگلہ دیش کی ہوں، NRI کی ہوں، اسی طرح سے عرب جماعتیں ہوں، ہر جماعت. تو تقریباً 3 مرتبہ وہاں کے ذمہ دار علماء بیٹھے 3 مرتبہ اور 3 مرتبہ ان کو پوری بات سمجھائی. اللہ کا فضل ہے کہ یہ اور دوسرے سال کی بھی تقریباً 10 جماعتیں بنی اور
پہلے سال کے لیے تو بہت بڑی تعداد تیار ہوئی، جن کا سال نہیں لگا تھا تقریباً سبھی نے سال لگانے کی جو ہے نیت کری اور نام بھی لکھایا۔ اسی طرح سے جو ہے اس سے پہلے کی کارگزاری بھی آئی کہ گزشتہ جو عمومی اجتماع ہوا تھا اس میں انہوں نے جماعتوں کا مطالبہ کیا تھا، تو تقریباً 100 جماعتیں ڈالی تھی۔ ان جماعتوں نے جو ضلع میں محنت کری تھی ان جماعتوں کا بڑا فائدہ ہوا تھا، تو ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ ہمارے پاس جماعتیں ڈالی جائیں، لیکن اس سے یہ بات کہی کہ بجائے چلنے کے آپ 5 لوگوں کی جماعت کا مطالبہ کرو اور ہر ضلع میں مانگوا۔ تو الحمدللہ انہوں نے حضرت جی کے پاس خط لکھا کہ ہمیں 100 جماعتیں چاہیے اور 5 مہینے کی جماعتیں چاہیے، تو ان کا یہ مطالبہ ہے اور ہر ضلع سے ہر صوبے سے مطالبہ ہے۔ ہمارے حضرت جی نے بھی فرمایا کہ بھائی ہمیں ہر ضلع میں جماعتیں ڈالنی ہیں، تو یہ جماعتیں بھی تیار کرنی ہے، ہمیں ہر صوبے والوں کو یہ تقاضا لینا ہے کہ ہر صوبے والا وہاں کے لیے جماعتیں بنائیں اور ہر ضلع میں جماعتیں جائیں۔ اسی طرح سے ان کا ایک تقاضا یہ بھی تھا کہ ہمارے پاس علماء کی جماعت پہلے آتی تھی، اب نہیں آ رہی، ہمیں علماء کی جماعت بھی چاہیے، اس میں دوسرے سال کی بھی جماعت کا مطالبہ ہے، اور اسی طرح سے جو جماعتیں مخصوص جماعتیں بھیجی تھی ان جماعتوں پہ مطالبہ ہے کہ ایک آدھ جماعت ایسی آئے جو ہمارے علماء سے اور مدارس میں جا کر ملاقاتیں کریں اور ان کی زیارت کریں، تو اس کا فائدہ بھی تھا۔ تو ایک تو علماء کی جماعت پہ بھی تقاضا ہے کہ مخصوص جماعت بنے، اور دوسرا علماء کی دوسرے سال کی جماعت کا مطالبہ ہے، اور تیسرا ہر ضلع میں جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ جماعتیں بھیجیں۔ اچھا، کارگزاری سے اندازہ ہوا کہ ان کے ہاں مقامی کام میں بڑی کمزوری ہے اور مقامی کام میں بڑا ضعف ہے۔ بہت سارے علاقے اور مساجد جو ہے عمل سے خالی ہیں، یعنی جتنا بھی ہے 50% میں مقامی کام ہوگا، 50% مساجد ایسی ہیں جب مقامی کام نہیں ہے۔ جو مفتی ریاست صاحب فرما رہے ہیں یہ بات قریب امین صاحب کہہ کے گئے، یہی بات قریب مفتی شہزاد صاحب ذکر کر رہے تھے یورپ کے اعتبار سے۔ اس میں سب سے آسان حل اس کا یہ ہے کہ جو جماعتیں آپ حضرات پورے ملک سے بیرون بھیج رہے ہیں انہیں بالاہتمام اپنے مقامی کام سے گزارا کریں، یعنی بار بار مسجد کی آبادی، علم کے حلقے، تعلیم کے حلقے، بنجر بستیوں میں کیسے کام ہوتا ہے، کیسے مشورے ہوتے ہیں، کیسے کام اٹھایا جاتا ہے، جتنا ہی اپنے مقام پر سے ان کام کو گزرتے ہوئے بیرون جائیں گے اتنا ہی بیرون میں ان کام کو جمانا ان کو آسان ہوگا، اتنا ہی کوئی کام میں بیرون میں کرنا آسان ہوگا۔ ہم نے بعض ممالک میں دیکھا ہے، حاجت الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، وہ سب سے زیادہ شدت بیرون بھیجنے میں مقامی کام کی کیا کرتے تھے، یعنی یہاں تک کہ حاضر لیا کرتے تھے، مشورے میں کب شریک ہوئے تھے، 2.5 گھنٹہ دے رہے ہو، 8 گھنٹے دے رہے، 8 گھنٹہ کب سے ناگا نہیں ہوا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بیرون جانے والوں سے اہتمام سے ایک ایک معمول پوچھا کرتے تھے کہ تم بتاؤ تمہارے مقامی معمولات کیا تھے، تاکہ جو کام آدمی کرتا ہے وہ جا کر انہیں قائم کرنے میں اسے سہولت ہے۔ اس وقت پوری طریقے سے ہمارے ملک میں فکر ہو کہ جو بیرون جماعتیں جا رہی ہیں وہ پوری طریقے سے مقامی کام سے گزرتے ہوئے بیرون جا رہی ہیں۔ الحمدللہ اجتماع میں دیگر ملکوں کے لوگ بھی آئے، تقریباً وہ جماعتیں آئی بھی تھی، تو 700-800 کا مجمع جو ہے وہ انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ کا تھا، اور باقی عرب ممالک سے بھی لوگ تھے، کہیں سے 2، کہیں سے 4، کہیں سے 10، کہیں سے 20، اس طرح سے ممالک کے لوگ بھی تھے، اور اسی طرح سے جو ہے اور ملکوں کے بھی لوگ، کرغزستان کے لوگ تھے، ایران کے لوگ تھے اور جگہ کے لوگ تھے، اور ان سے بھی الگ اختلاف ہوا۔ جتنے ممالک کے لوگ آئے تھے ان کی بھی نشستیں ہوئی، ایک مرتبہ تو تعلیم کے حلقے میں جانا ہوا، دوسری مرتبہ ان سے الگ سے مذاکرے ہوئے، تو وہ سارے ممالک والے بھی بڑے مطمئن ہوئے، اور انہوں نے بعض ممالک والوں نے تقاضا رکھا کہ ہمیں نظام الدین کی جماعت چاہیے، یعنی وہ سارے مذاکرے انہوں نے نہیں سنے تھے۔ ماشاءاللہ بنگلہ دیش میں جب الگ سے بیٹھے اور ان سے مذاکرہ کیا تو وہ سارے مطمئن ہوئے، اور ان کا مطالبہ رہا کہ بھئی ہمارے پاس جماعت، ہمیں جماعت چاہیے نظام الدین کی، ہمارے پاس جماعتیں نہیں آ رہی، تو الحمدللہ اس کی سب سے زیادہ عمدہ بات اللہ ان کو جزائے خیر دے بنگلہ دیش والوں کو جو ہمیں ان کے اجتماع میں لگی وہ ان کا پنڈال مسئلہ ہے۔ ایسا سادہ پنڈال کہ رات کو تو یہ حالت تھا کہ کوئی مجموعہ نظر نہیں آ رہا تھا کہاں بیٹھا ہوا ہے، پورے پنڈال میں کہیں لائٹ ہی نہیں تھی، ہر ایک اپنی چادر لائے، چادر لا کے باندھے اور اجتماع کرے۔
باقاعدگی کے ساتھ ہم نے کل یہ بات درخواست رکھی تھی کہ ہمارے اجتماعات، ہمارے بیانات، ہمارا چلنا پھرنا مزاج میں جتنی سادگی ہوگی اتنے ہی کام میں ترقی ہوگی. تو ایسے سادے اجتماعات کرنے کی بےحد ضرورت ہے. یعنی تکلف اقلھا تکلفا صاحب کی صفت بیان کی گئی. یہ بات ابھی اندازہ لگا رہے تھے تقریباً پچھلے 3 مہینے کے اندر اللہ کا بڑا فضل، بڑی اہم بات ہے، اس پورا قدرت جو کر سنیں، اللہ کا بڑا فضل ہے. پچھلے 3 مہینے کے اندر 150 سے زیادہ ممالک میں نظام الدین کی جماعتوں نے کام کیا ہے. 150 سے زیادہ ممالک ایسے ہیں جہاں ہماری نظام الدین کی جماعت کی نظام الدین کی جماعت سے ملاقات ہوئی ہے، اور 150 سے زیادہ ممالک. اللہ نے بڑا فضل فرمایا ان 3 مہینوں کے دوران.